الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وإذا قاموا إلى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا جد الحسن والحسین حضرات محترم ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کریم کے درود ہمارے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نبی اللہ کی ذات پر اور دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ آج کا یہ مبارک ہمارے لیے ذریعہ ہے نجات بنائے اور اس کے اندر ہمیں زیادہ نیکیاں کرنے والا بنائے حضرات محترم جمعہ مبارک میں بہت سے اور بھی مقاصد ہمارے نیکی کرنے کے لیے مختلف اپنائے جاتے ہیں ان میں جو جلد احباب آتے ہیں ان کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے دین سے متعلق بنیادی باتیں بھی سیکھیں گے اور الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے ہاں ایسے مواقع پیش آتے رہتے ہیں کہ کبھی جمعہ ہے تو کبھی عید ہے کبھی شب برات تو کبھی شب معراج ہے یہ اللہ کا فضل و کرم ہے تو ہمیں نیکی کے ایسے مواقع تلاش کرنے چاہیے آج بھی ایک ایسا موقع ہمیں میسر ہوتا ہے کہ ہمارا دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ جامع مسجد علی المرتضیٰ میں تشریف فرما ہے میں سب جتنے بھی احباب تشریف لائے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں خوش آمدید کرتا ہوں انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جہاں پہلے نمازیں ادا کرتے ہیں نمازیں بھی ادا کریں گے اور ساتھ ہی ان کے ساتھ مل کر دین کا کام کریں گے انشاءاللہ یہی آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے تو یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم مل کر نیکی کے کام میں حصہ لیں گے میں آپ کے سامنے آج طاقتور مومن اور کمزور مومن سے متعلق بات کروں گا اور جس میں ہمارے لیے کچھ بنیادی باتیں ہیں جو ہمارے ہاں غلط رسم و رواج کے طور پر یا غلط پبلسٹی کے طور پر اپنائی جاتی ہیں حالانکہ شریعت تعالیٰ نے ان سے ہمیں کسی حد تک منع کیا ہے اور جس چیز کی ہمیں اجازت دی بلکہ ترغیب دی ہم نے وہ کام چھوڑے ہوئے ہیں میں انشاءاللہ قریب کوشش کروں گا مختصر وقت میں آپ کے سامنے یہ باتیں بیان کروں قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 28واں پارہ ہے سورہ صف ہے اس سورت کو سورہ صف کہتے ہی اسی آیت میں لفظ صف کی وجہ سے صف کا معنی ہوتے ہیں پرہے باندھ کر کھڑے ہونا اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا حضرات محترم قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہم سے خطاب کیا اور ہم مسلمانوں کی ایک صفت کو بیان کیا اگرچہ ابتدائی طور پر یہ آیت صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی لیکن جو بھی اس آیت کا مزاج ہوگا یہ آیت اس کی تعریف کر رہی ہے اور یہ قیامت تک ہی حکم ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کہ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں سب باندھ کر دشمن سے لڑتے ہیں جہاد کرتے ہیں فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص اور ان کی صف ایسے ہی مضبوط ہوتی ہے بیچ میں کسی بد مذہب کسی شیطانی خیال رکھنے والے کو نہیں آنے دیتے کأنہم بنیان مرصوص گویا کہ یہ
سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے۔ گویا کہ یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، جیسے ایک دیوار جس کو جناب والا بڑی مضبوطی سے بنا دیا گیا ہو، جس کے اندر سیسا بھر دیا گیا ہو، اس دیوار کے درمیان دراریں نہیں آ سکتی، وہ دیوار منتشر نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی شان بھی ایسی ہے کہ جب یہ دشمن کے مقابلے میں جاتے ہیں، ان کی حالت اور کیفیت کنڈیشن یہ ہوتی ہے، یہ دشمن کو دیکھ کر اور چوڑے ہو جاتے ہیں، اور مضبوط ہو جاتے ہیں، اللہ ان کے اندر اور بہادری عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ بتائیں دشمن کے مقابلے میں کون سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے گا جس کی یقیناً جسم میں بھی کچھ ہوگا، جس کا روح بھی زندہ ہوگا، جس کی باطنی کیفیات بھی کچھ محسوس کرتی ہوں گی، اور اگر وہ چلتا پھرتا ہی مردہ ہو، یا رسول اللہ تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے، اگر آج کے دور میں صرف ڈھانچہ ہو، صرف وہ جناب والا حجولہ ہو، اس کے اندر جسم کی طاقت نہ ہو، روح اس کی مر چکی ہو، ضمیر مر چکا ہو، تو مجھے بتائیں وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کیسے بنے گا؟ سیسا پلائی ہوئی دیوار وہی بنے گا جس کو اللہ کا خوف بھی ہو، اللہ کی محبت بھی ہو، اللہ کا خوف ہو گناہوں سے بچ جاتا ہو، اللہ کی محبت ہو، رب جہاں اس کو دیکھنا چاہتا ہے، یہ وہی نظر آتا ہے۔ اور رب ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، تقریباً بات ایک بندہ جانتا ہے، رب ہمیں وہاں دیکھنا چاہتا ہے جہاں اس نے ہمیں حکم دیا ہے۔ نماز کا وقت ہے تو ہم نماز کے لیے حاضر ہیں، اذان آئی ہے تو کام کاج چھوڑتے ہیں، اگر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے زکوٰۃ دینے والے بنے، اگر سال میں ایک بار زندگی کے اندر ایک بار حج کا فریضہ اس پر شرائط لائے جانے کی ضرورت میں ہے، تو یہ بہانہ نہ بنائے کہ جناب میری بیٹی جوان ہے، جناب میری اب طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شریعت نے جہاں اجازت دی ہوگی وہ مل جائے گی، لیکن ہم اپنی طرف سے بہانہ نہیں بنائیں گے۔ اور یاد رکھ لیں بنیاد مرصوص وہی لوگ بنتے ہیں جن کا روح بھی زندہ ہو، جن کا جسم بھی مضبوط ہو، یہ وہی لوگ بنے گے۔ مجھے بتائیں جو ہم عبادات کرتے ہیں، آپ نماز کو لے لیں، آپ حج کو لے لیں، آپ عمرے کو لے لیں، اور مختلف آپ چیزیں لے لیں، جو لوگ مضبوط ہوتے ہیں اعصابی اعتبار سے، جو لوگ مضبوط ہوتے ہیں روحانی اعتبار سے، اللہ پاک ان کو یہ ساتھ بھی عطا فرما دیتا ہے، اور ساتھ کے ساتھ اگر وہ پہلے تھوڑا سا جسمانی اعتبار سے کمزور بھی ہوتے ہیں، روح اگر ان کا زندہ اور جناب والا زمین اس کا مر نہیں چکا ہوتا تو وہ کھڑے ہو کر طواف کر کے آتے ہیں۔ میں ایسے کتنے لوگوں کو جانتا ہوں، آپ بھی شاید جانتے ہیں کہ جب وہ عمرے کے لیے جاتے ہیں، پاکستان میں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے وہ نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں، لیکن جب مدینہ پاک کے لیے جاتے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں تو وہاں ان کو کسی چیئر کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ خود ہی چل کر بتاتے ہیں کہ ہمارا روح بھی زندہ ہے، ضمیر بھی زندہ ہے، اللہ نے ہمیں وہ طاقت کا اظہار کے دے دیا۔ میرے پیر و مرشد نے 2-4 سال پہلے عمرہ شریف کیا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن ان کی ایمان کی چاشنی، ان کی قوت دیکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں وہاں گیا تو دل نے ایک اندر سے آواز دی، اے الیاس اگر آج بھی تم نے بیٹھ کر طواف کرنا ہے تو پھر پتہ نہیں تجھے یہ موقع ملے گا چل کر طواف کرنے کا یا نہیں۔ بس میں اٹھ کھڑا ہوا، اللہ کا فضل ہوا کہ میں نے ساتھ کے ساتھ چکر اٹھ کر ہی چلتے ہوئے طواف کیا۔